کیا خدا لطف و عوض کے بغیر بندوں کو ایذا اور مصائب دے سکتا ہے؟ مثلاً لوگوں پر زلزلہ و طوفان آتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے وغیرہ، جس سے بے گناہ انسان اور بچے مصائب کا شکار ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ کا کہنا تھا کہ لطف و عوض کے بغیر ایسا کرنا اصلح العباد کے خلاف ہے اور عقل کی روح سے ایسا کرنا خدا کی شان عدل سے ماورا ہے۔ ماتریدیہ کے نزدیک یہ جائز ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں خدا کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو جو ہمارے علم میں نہ ہو۔ لطف کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی مصیبت کے ذریعے انسان کو نیکی کی توفیق دیتا یا برائی سے بچا لیتا ہے، اور عوض کا مطلب ہے اس آخرت میں اس مصیبت اور تکلیف کے بدلے میں اجر دیتا ہے۔ اس سوال کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرے نزدیک ماتریدیہ کی رائے بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معاملات بھی کر رہے ہیں، خواہ وہ ان کے سنن کی حیثیت سے ہیں یا عمومی قوانین کے طور پر ہے، ان کی حکمتوں کا احاطہ میں یا آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف دیتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں، تو بندے کے لیے اس کے ازالے کا اہتمام بھی کر دیں گے۔ اگر اس کی صراحت اللہ تعالیٰ نے کہیں کی ہے تو ہم اس کو بیان کر دیں گے، لیکن یہ چیز بھی اپنی طرف سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ نہ اس کی حکمتوں کا احاطہ میرے لیے ممکن ہے، نہ کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کے اس نے یہ نظم بنایا ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں۔ میرے حدود ہیں انسان کی حیثیت سے، مجھے انہی حدود میں رائے قائم کرنی ہے۔ یہاں میں ایک متعین بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے اعلام بھی پہنچتے ہیں ان کے پیچھے یہ حکمت ہے۔ یہ یا تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما دیں، اگر انہوں نے کہیں بیان فرمائی ہے تو ضرور اس آیت کا حوالہ دیا جائے، اس پر غور کیا جائے گا، لیکن اگر انہوں نے صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمائی تو پھر کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں اجمالی طور پر یہ سمجھوں گا کہ میرا پروردگار علیم و حکیم ہے، وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیادی پر کوئی معاملہ کرتا ہے، لہٰذا یہاں بھی اگر یہ چیز کی جا رہی ہے تو اس میں ضرور اس کی حکمت ہے، ضرور اس کا کوئی کرم، اس کی کوئی عنایت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسا پہلو ہے کہ جس تک میری رسائی نہیں ہے۔ تو میں اس اطلاق کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ یہ بات مانوں گا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہوں گا، لیکن سمجھنے کی کوشش کا ایک پہلو وہ ہے جس میں میں ایک بندے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ غالباً اس میں یہ چیز ہوگی۔ یہاں بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بات حتمی طور پر کہنا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ کریں گے تو ان پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اسی اصول پر کریں، اس کے لیے نہ میرے پاس کوئی دلیل ہے، نہ میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے نزدیک اس میں ماتریدیہ کا موقف ہی صحیح موقف ہے۔ اگر ہم سب جو معتزلہ نقطہ پیش کرتے ہیں اس باب میں کہ جی اللہ تعالیٰ کی جو شان عدل ہے اس کے یہ خلاف ہے کہ ایک شخص جس نے جو مستحق نہیں ہوا تھا اس سزا کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے دی، یہ علام دے دیے، زلزلے آ گئے، طوفان، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے وہ بچے جو بھی مکلف ہی نہیں ہوئے دین کی ہدایت کے، ان کو بھی اس پورے کے پورے جو اندیشہ ہے اس کا وہ شکار ہو گئے۔ تو یہ خدا کی جو شان خود قرآن مجید کی صراحت سے بیان ہوئی ہے، عدل کی شان، اس کے منافی ان کو معلوم ہو۔ اسی پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر بنی ہی نہیں ہے، یہ تو امتحان کے اصول پر بنی ہے۔ اس وجہ سے یہاں اس عدل کا اطلاق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی ساری دعوت ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا، اس کی جزا و سزا کا اور اس کے عدل کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ یہاں اگر اس کا ظہور ہوتا بھی ہے تو بہت محدود درجے میں ہوتا ہے، بعض موقعوں پر ہوتا ہے، علی الاطلاق نہیں ہوتا۔ یہ دنیا تو اس اصول پر بنائی نہیں گئی۔ اگر یہ اس اصول کے اوپر بنائی گئی ہے تو پھر تو ہر چیز کے بارے میں مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے اور یہاں میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اور پھر وہی بات کہ پھر چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے، اور یہ جو جانوروں کے بچے ہیں ان کو بھی دیکھ کر آدمی خیال کرتا ہے کہ کیا سبب ہے آخر، ایک جانور کی غذا بن رہے ہیں یہ، اور اس طرح سے ایک پیدا ہوتے ہی بچے کو پورا کا پورا غول آتا ہے اور وہ بمبوٹ ڈالتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے بعض اوقات آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آلام ہے اس دنیا میں، زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، لیکن کیا ان کا تنہا سبب یہی ہے جو معتزلہ نے متعین کرنے کی صحیح کی ہے؟ یہ کوئی بندہ مومن جسارت نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس صریح نص موجود نہیں ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کوئی خبر نہ دے دیں اس وقت تک ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اس کی حکمتوں میں سے غالباً ایک حکمت یہ بھی ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، یہ جو بات ہم سب کہی جاتی ہے کہ ایذا ہے، تکلیف ہے، اس بارے میں یہ خدا کی صفت عدل کے خلاف ہے، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اصل تو اگر عدل کا ظہور ہونا ہے تو پھر سب کو یکساں صلاحیتیں ملنی چاہیے، یکساں مواقع ملنے چاہیے، یکساں رنگ ملنی چاہیے، نسل سب کی یکساں ہو۔ تخلیق کا تو پورا عمل ہی اپنی ابتدا سے انتہا تک خلاف عدل ہے۔ یہی بات میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا عدل کے اصول پر بنائی نہیں گئی۔ یہاں پر تو کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ عدالت برپا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عدالت پیغمبروں کی بعثت کے بعد برپا کرتے ہیں اس میں بھی ظاہر کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے، باطن کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اسی سزا کے مستحق تھے جو سزا منکرین کو دی گئی، لیکن ان کو وہ سزا نہیں ملی اس لیے کہ انہوں نے ظاہر میں حقائق کا انکار نہیں کیا۔ تو یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ امتحان کے اصول پر بنی ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یہاں بھی ہم نے کوئی عقلی مقدمہ قائم نہیں کیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اسی اصول پر بنی ہے۔ جب یہ اس اصول پر بنی ہے تو اس پوری اسکیم کو اسی اصول سے سمجھا جائے گا، اس پر عدل کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہم سب آخر میں ایک آیت کے بارے میں چاہوں گا آپ اپنا نقطہ نظر واضح کر دیں۔ بالعموم کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ مصائب ہو رہے ہیں یہ تو اصل میں ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کاز ہوتا ہے، اس کی نتیجے میں ایک ایفیکٹ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس آیت کا پھر کیا محل ہے؟ اس کا بھی ایک محل ہے، اور وہ محل بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے مفسرین بھی بیان کرتے ہیں، ہم نے بھی اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے کہ یہاں اس کے مخاطبین کون ہیں۔ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو کرتوت کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ نکل رہے ہیں نتائج۔ یہ اصولی بات بیان کی گئی ہے۔ بالعموم انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ان ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کا علم اس کی فطرت میں موجود ہے۔ عقلی طور پر جو چیزیں اسے احتیاطاً ملحوظ رکھنی چاہیے ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، وہ رویے اختیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں بعض موقعوں پر جو کچھ اللہ نے اس کے لیے معاش کا بندوبست دنیا میں کر رکھا تھا اس تک بھی رسائی نہیں حاصل کر پاتا، اس میں بہت کچھ اس کی اپنی کوتاہیوں کا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قرآن مجید کے مخاطبین کے ساتھ تھا، ان پر بھی جو معاملات آ رہے تھے وہ ان کو سب کو اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وہ آتی اللہ کے اذن سے ہیں اور سب اس کی مشیت کے تحت ہیں۔ یہ مشیت رضا کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے بالا تر ارادے سے اس دنیا کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کے تحت آتی ہے۔